ہے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست حضرت سیدنا امام علی مقام امام الاتقیاء رئیس الاسقیاء سیدنا امام حسن المجتبی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک اور آپ کے نامی اسم گرامی سے برکات حاصل کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ میری انتہائی خوش نصیبی ہے، یقین جانیے میں مسجد میں ہوں اس وقت اور ممبر پر بیٹھا ہوں۔ یقین جانیے میں آج پوری طبیعت کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، اپنی طبیعت کے ساتھ، اس لیے کہ جیسے حضرت علامہ فاضل جلیل امام صاحب نے ذکر کیا، میری نسبت اس گھرانے سے ہے، اگرچہ نسبی تعلق میرا حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے، لیکن میں قلبی طور پر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایسی ہی محبت رکھتا ہوں اور ایسی ہی عقیدت رکھتا ہوں جیسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اور مجھے نہیں معلوم، بس یہ نام ایسا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ خدا شاہد ہے، بخدا خدا شاہد ہے، مجھے آپ کے نام کے ساتھ بھی بڑی محبت ہے، از حد عقیدت ہے، احترام ہے۔ اور یقین جانیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں ذکر خیر آ جائے، سیدنا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی آ جائے، آپ یقین جانیے ان ذوات مقدسہ کے احترام اور ان کی تکریم میں ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ یقین جانیے کہ ان کی نسبت کی وجہ سے جب ان کا نام آ جائے تو فخر کرتے ہوئے کہ ہمارا تعلق ان کا ساتھ ہے، ہمارے سر اٹھ جاتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ یہ فضل الہی ہے، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے احترام کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، تو ہم بحمد اللہ تعالی حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی اپنی استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق کرتے ہیں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب کا تذکرہ بھی خیر، بھلائی اور عدل کے الفاظ میں کرتے ہیں، اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اولاد، ازواج، الغرض کے ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ گرامی قدر حاضرین، میں آپ احباب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیے آج کی شب کی حاضری آپ کی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لگنے والی ہے، اور یقین جانیے یہ بھی دل سے عرض کر رہا ہوں، اگر اس لسٹ کے بالکل آخر میں ہمارا بھی کوئی چھوٹا سا نام آ جائے خدمت گزاروں میں، تو آپ یقین جانیے ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالی میں ہمارا نام پیش کر دیا گیا ہے خدمت گزاروں کے طور پر۔ اگر یہ راضی ہیں تو مصطفیٰ راضی ہیں، اور اگر مصطفیٰ راضی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھی راضی ہے ہم سے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ان کا احترام نہ ہوا اور یہ راضی نہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی ناراض ہیں، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ناراض ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی گرفت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اپنے لیے سعادت سمجھیے، اور میں یہ گزارش کروں گا آپ کے ساتھ، میری طبیعت بٹھانی نہیں،
یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ہٹے اور میری طبیعت بیٹھ جائے، میں بات ہی نہ کروں آپ کے ساتھ۔ میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں، اگر توجہ رہی انشاءاللہ العزیز سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی ایسے ہی کر کے ممبر چھوڑوں گا جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے یہاں ممبر سے نیچے اترا تھا۔ اور یہ بڑی سعادت ہے میرے لیے، میں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی اسی ممبر پر کیا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے بھی یہاں طلب کیا گیا ہوں۔ یقین جانیے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، یہ قلبی بات ہے جن چیزوں کا اظہار میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہلا نذرانہ عرض کرنے لگا ہوں، اس جملے کی قیمت سمجھیے گا، شاید ہو سکتا ہے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک عقیدت اس وجہ سے بھی ہمیں ہے، دیکھیے عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ دستور ہے ہمارے گھروں کا، خاندان کا، کہ گھر کی جو پہلی خوشی ہوتی ہے نا، گھر کی پہلی خوشی، اس کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی طور پہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں گھر کے اندر بڑا بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی، جب اس کے ہاں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اولاد کی نعمت دیتا ہے تو جو پہلی اولاد ہوتی ہے سمجھیے وہ سارے گھر کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود پر قربان جائیے، قربان جائیے کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کی پہلی مسکراہٹ اور پہلی رونق اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن کی صورت میں ظاہر فرمائی ہے۔ یہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے بڑھائی ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مصفہ کا پہلا وارث اور امین ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جملہ اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو سمجھیے گا، ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہتا کہ آپ نعرہ ماریں یا آواز دیں، نہ کچھ نہیں، ضائع نہ کرنے کا مطلب ہے اس کو یاد رکھنا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں سمجھنا، یہ بیٹے بھی ہیں، اور ایک اعزاز یہ ہے ان کا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو کرامات، جو شرف، جو عزت اور جو تکریم عطا فرمائی ہے، کچھ کرامات تو ایسی ہیں جن کا اظہار ہوتا رہا ہے، سامنے آیا ہے، لیکن ایک کرامت آپ کی ایسی ہے، اللہ کے ہاں ایک عزت ایسی ہے جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس سبب سے کروایا ہے، وہ سبب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تفصیل اس کی عرض کرتا ہوں آپ، یہ امام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا اظہار ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نور الابصار کے مؤلف لکھتے ہیں، فرمایا جس وقت اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد کی پیدائش کے آثار قریب آئے تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلایا اور بلا کر یہ ارشاد فرمایا، اسماء، ہماری صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد کی پیدائش کے آثار اور امید قریب ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم اس کی تیمارداری کرو، چونکہ اس حالت میں آپ کو پتا ہے معاون کی ضرورت پڑتی ہے، مددگار، دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کی تیمارداری کے لیے جس خاتون کو منتخب فرمایا وہ حضرت اسماء بنت عمیس ہیں، اور اگر حاضر ہیں تو ایک جملہ عرض کروں، اسماء بنت عمیس کون ہے؟ یہ اسماء بنت عمیس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالیہ محترمہ ہے، صدیق کی عالیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں تھے، گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کے اور اصحاب کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ یہ تنزیہ طور پر کہہ رہا ہوں اور کسی اور کو کہہ رہا ہوں، آپ تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہمارا تو یہی ہے، ہم تو اصحاب کو بھی سلام کرتے ہیں اور اہل بیت کو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اہل بیت اور اصحاب کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں تھے۔ میں کہتا ہوں بھئی اچھے تعلقات کی خرابی کی دلیل ہے یہ کہ اہل بیت کے فرد فرید
سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اگر اولاد کی پیدائش کے آثار قریب آئیں تو تیمارداری کے لیے جس خاتون کو بلایا جاتا ہے وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت عمیس ہے. حتیٰ کہ جنازے کے ایام بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب آ جائیں تو اس حال میں بھی تیمارداری کے لیے جس کو پاس بلایا جاتا ہے وہ بھی اسماء بنت عمیس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں تھے نہ، بلکہ موقف اہل سنت کا برحق ہے کہ رحماء بینہم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کے دل آپس میں ایسے ملائے ہیں. اصحاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت کرنے والے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی عزت اور تکریم کا خیال رکھنے والے ہیں. بلایا اور بلا کر کہا، فرمایا آپ کو تو معلوم ہے صاحبزادی صاحبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد کی پیدائش کے آثار قریب ہیں، میری چاہت ہے، میں یہ چاہتا ہوں، آرڈر ہے میرا کہ آپ تیمارداری کریں گے. اچھا، تیمارداری کی صاحبزادہ اللہ نے عطا فرمایا، جھولی میں لیا اور لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، لیکن ایک سوال ذہن میں اٹک گیا ہے، بات دل میں آ گئی ہے، ذہن میں بیٹھ گئی ہے، حضور اس کا ازالہ فرمائیے، بات حل نہیں ہو رہی. میں اسماء پوچھو کیا بات ہے؟ عرض کے حضور تعجب کی بات ہے، آپ کی صاحبزادی صاحبہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، لیکن اولاد کی پیدائش کے بعد عمومی طور پہ عام طور پہ خواتین کو جو آثار لاحق ہوتے ہیں اور جو عارضہ لاحق ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوا. ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں حیا والے لفظ بول اما جی کی شان و عظمت کے حوالے سے اور عزت والے لفظ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ بزرگ ہیں، مسئلہ سمجھیے گا. عمومی طور پہ آپ کو معلوم ہے جس وقت عام طور پہ عام خاتون کے ہاں اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو کم از کم کو 40 ایام اس کے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز روزے سے اس کی دوری رہتی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ اولاد کی پیدائش تو ہو گئی لیکن وہ عارضہ لاحق نہیں ہوا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے، یہ بھی معلوم ہوا ہے نہ اولاد کی پیدائش کے بعد وہ عارضہ لاحق ہوا، حتیٰ کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی عمومی طور پہ ہر مہینے خواتین کو جو عارضہ آتا ہے وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی کوئی نہیں. تو سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سماعت فرمائی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما علمتی ان ابنتی طاہرۃ مطہرہ، فرمایا اسماء کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے میری بیٹی کو طاہر پیدا فرمایا ہے، مطہر پیدا فرمایا ہے، یہ پاکیزہ ہے، پاک کی ہوئی ہے. اولاد کی پیدائش سے پہلے ہو یا بعد میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اسے ہر اس عارضے سے پاک پیدا فرمایا ہے جو عام خواتین کو لاحق ہوتا ہے. اس لیے شارحین فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی عبادت اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ دن کا کوئی لمحہ اور زندگی کا کوئی دن کوئی رات ایسی نہ گزرے جو رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے بغیر گزر جائے. ارادہ نہیں، اور چونکہ سرکار کی محبوب بیٹی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے میری محبوب بیٹی کو یہ اعزاز دیا ہے کہ عمومی طور پہ خواتین کو ہر مہینے جو عارضہ لاحق ہوتا ہے اور کئی ایام ان کے عبادت کے بغیر گزر جاتے ہیں، فرمایا اللہ نے میری بیٹی کو اس عارضے سے بھی پاک رکھا ہے اور اس عارضے سے بھی پاک رکھا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد لاحق ہوتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا نے میری اولاد کو اور میری بیٹی فاطمہ زہرا کو پاک پیدا فرمایا ہے. اور یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھیے گا، اولاد تو پیدا ہوتی ہی اس وقت ہے جس وقت خاتون کو ہر مہینے کی عارضہ آتا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ بھئی ہمارے ہاں ایسی خاتون جس کو یہ عارضہ لاحق نہیں ہوتا اس کو بانجھ کہا جاتا ہے، اور بانجھ عورت کے ہاں تو اولاد کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی. نہیں سمجھ آئی؟ اولاد کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی. ایک نمبر ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی عموم کا تقاضا ہے، قدرت کا اور عادت الہیہ ہے کہ جس وقت اولاد کی پیدائش ہو جائے گی یہ آثار ظاہر ہوں گے. بلکہ ایک بات اور یہ بھی ہے، یہ عارضہ آتا ہوگا جب حمل کا استقرار ہوگا، استقرار حمل ہوگا، یہ عارضہ رک جائے گا، اور یہی دم حیض جو ہے یہ اولاد کی پرورش کا سبب بنتا ہے. آگے غذا اسی سے ملتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی ناف کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ ایک تعلق بنایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ جو عارضہ لاحق ہوتا تھا اب وہ رک جائے گا
اب وہی چیز اس بچے کے لیے جو رحم مادر میں ہے غذا کا سبب بنے گی اور اس کی پرورش ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو ہے ہی عارضے سے پاک. نمبر ایک، اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ چلو اگر ہو گئی تو یہ عارضہ تو اولاد کے لیے سبب بنتا ہے پرورش کا، وہ ہے ہی نہیں تو امام حسن نے پرورش کیسے پائی ہے؟ پھر گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ پرورش کیسے پائی؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں دراصل یہ بات سمجھو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف اور عزت عطا فرمایا کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے. رحم مادر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کسی کا محتاج نہیں رکھا، حتیٰ کہ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی محتاج نہیں رکھا. رحم مادر میں بھی اللہ نے جو غذائیں دی ہیں وہ اپنے انوار کی دی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آگے جو اولاد عطا فرمائی ہے، یہ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا، حضور کے ظاہر باطن کا مظہر ہے. علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے رحم مبارک میں بطن اقدس میں غذا اپنے انوار کے ساتھ دی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے امام حسن کو، امام حسین کو جو غذا عطا فرمائی ہے وہ بھی اپنے انوار سے ہی عطا فرمائی ہے. اب یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ تو ہے پرورش کی آثار. اب جس وقت اولاد کی پیدائش ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ میں پہلے موجود تھے. فرمایا علی لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. امام حسن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اب اس نسبت کو بھی سمجھیے، لاؤ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. گود میں ڈالا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، یہ ماں باپ کا حق ہوتا ہے ان کے ہاں اولاد پیدا ہو وہ نام تجویز کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھا، فرمایا علی بتاؤ نام کیا سوچا ہے؟ آج کے یا رسول اللہ ابھی رکھا نہیں ہے، سوچا ہے، تجویز کیا ہے اپنے مزاج کے مطابق. حضور میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں، جنگجو، بہادر، دلیر، شجاع، ہمت والا، قوت والا، طاقت والا. بھائی علی کا بیٹا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی علی کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، گھر کی حرمت ہے. یہ یا رسول اللہ میں نے سوچا یہ ہے میں اس کا نام حرب رکھوں. فرمایا لا بل حسن، اس کا نام حسن ہے. یہ حرب نہیں ہے یہ حسن ہے، یہ حرب نہیں ہے یہ حسن ہے. اور مجھے آج تک حکمت سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے موسوعہ کے مؤلف کو پڑھا، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام تجویز فرمایا ہے، فرمایا اپنی ارادے سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر نام پوچھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے پہلے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو چکے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کے گھر میں جو اولاد کی خوشی دی ہے، رب کا ارادہ یہ ہے نام ہم خود تجویز کرنا چاہتے ہیں. جبریل جا کے ہمارے محبوب کو پیغام دو، ہمارا یہ ارادہ، ہماری منشا ہے، مرضی ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کے بیٹے کا نام حسن تجویز فرمائیے. یہ نام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ کی بارگاہ سے ملا جناب جبریل کو. جناب جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے کا نام مولا علی اور سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے کا نام اللہ کے حکم کے مطابق حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز فرمایا. یہ آپ مقام مرتبہ سمجھتے ہیں؟ بھئی سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. رب العالمین جل وعلا سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا فاني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. مالک مجھے ولی عطا فرما، مجھے وارث عطا فرما. یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. یہ خطاب سنی گا، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. فرمایا ہم تجھے بیٹا دے رہے ہیں اے زکریا،
ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں اور ایسا دے رہے ہیں اس کا نام یحییٰ ہے، آج سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا، اس کا ہم نام کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ بتاؤ یہ اعزاز ہے کہ نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ وقت ولادت سے بھی پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے محبوب نبی کے بیٹے اور محبوب نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود تجویز فرماتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اگر سیدنا مقام مرتبے کی بات نہیں کرنا، میں مقابلہ نہیں کروا رہا، معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ موازنہ نہیں ہوتا غیر نبی کا، امام حسن نبی نہیں، لیکن صرف شرف سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر رب العالمین جل وعلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام تجویز فرمائے تو ان کے لیے شرف کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے اگر رب تعالیٰ خود حسن نام تجویز فرمائے تو آپ سمجھتے ہیں اللہ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ غاری سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ مقام ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں یہ کیسا صاحبزادہ ہے، آپ دیکھیے کیا شان والا ہے کہ پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے عزت کا باعث ہے، ان کے لیے کرامتوں کے اظہار کا باعث ہے، اور جب گود میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اللہ کے حکم سے خود نام تجویز فرماتے ہیں، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، فرماتے ہیں کہ میں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر تھا تو میں نے دیکھا امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ رکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور میں جائیے اور پیار محبت کے ساتھ ذرا اس کیفیت کو سمجھیے، چھوٹا سا بچہ اور نانا جی پیار کر رہے ہوں، لاڈ کر رہے ہوں اس انداز میں کہ دونوں ہاتھ ایسے چھوٹے ہاتھ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں، ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں، اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کھڑے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں، داتا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک اس لیے پکڑا تھا کہ میں دیکھ چکا تھا خواب میں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے پر کھڑے ہیں۔ ہے کہ نہیں جی؟ یہ جملہ ہے نا جی، یہ کشف المعجوب کا جملہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے فروعی مسلک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے تجویز کیا تھا اور اس لیے پکڑا تھا کہ میں نے ملک شام میں یہ خواب میں دیکھا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کو سہارا دیے کھڑے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے دیار کے تیرے شہر کے لوگوں کا بھی امام ہے۔ فرمایا امام اعظم کا دامن اس لیے پکڑا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دے رکھا ہے۔ داتا صاحب خواب میں دیکھ رہے ہیں لیکن کیا فرماتے ہیں اس حسن کے بارے میں جو جاگتے عالم میں حضور کے قدموں کے اوپر کھڑا ہے؟ شان سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کھڑے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بیٹا آگے آؤ، حسن قریب آؤ، تو آپ تھوڑا سا قریب آتے ہیں، حسن قریب آؤ اور قریب آؤ اور قریب آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھتا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب کرتے گئے حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گلے سے لگایا اور چوما پیار کر کے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میں اپنے اس بیٹے حسن کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میرے مالک تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، میرے مالک تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما۔ اپنی محبت کا حوالہ دے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہیں۔ اور ایک جملہ یہاں اور سمجھیے، یہ بھی سمجھنے کے لائق ہے، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے اہل بیت کی شان و عظمت ہے، ہم شروع سے آپ کو یہی بات سمجھاتے ہیں، اہل بیت کی شان ہو یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان، یہ فقط سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے دیکھو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے اور قدم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہے، یہ موازنہ ٹھیک نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا لحاظ کیا جائے، امام حسن کا اپنا مقام مرتبہ، لیکن کہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، امام حسن کو جتنا مقام ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملتا ہے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں اگر تم شان سمجھنا چاہتے ہو تو یہ نہ کہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے اور امام حسن کے قدم ہے، شان کی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو سینے سے لگا رہے ہیں، اور یہ بات کرو
کہ سینے سے لگا بھی رہے ہیں، اور وہ فیضان جو اللہ نے علم نشرح لک صدرک کہہ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈالا، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا فیضان اپنی نبوت کا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں منتقل فرما رہے ہیں۔ اور وہ فیضان کیا ہے؟ وہ امام راضی سے پوچھیں۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ جملہ لکھتے ہیں، فرمایا یہ علم نشرح لک صدرک فرمایا نا، یہ اس لیے یا رسول اللہ، اے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا آپ کے لیے؟ یہ سینے کی کشادگی سے کیا مراد ہے؟ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سینہ کشادہ کرنے سے مراد یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت عالی دے اندر تے جنات بھی آن گے، انسان بھی آن گے، کچھ مسلمان ہونے ہستے آن گے، کچھ اعتراض کرنے ہستے آن گے، اور کچھ ایسے ہیں جو کفار ہیں اور سوالات کرنے کے لیے، تنگی کرنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، ہم نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ کر دیا ہے، ہم نے آپ کا سینہ مبارک کشادہ کر دیا ہے، آپ کی خدمت میں چاہے جنات آ جائیں، چاہے کفار آئیں یا اہل ایمان آئیں، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سینہ اتنا وسیع فرمایا ہے، اتنا وسیع فرمایا ہے کہ آپ کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث پاک کے مطابق جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم امام حسن کو سینے سے لگا رہے ہیں، تو در حقیقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے کی کشادگی کا یہی فیضان دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ سرکار کی نگاہ دیکھ رہی ہے ان قریب جب امت کی جو جماعتیں، مسلمان جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے سینے کی کشادگی حسن کو دے دیتا ہوں کہ اس زمانے میں حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کھڑا ہو جائے اور میرے فیضان کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان صلح کا باعث بن جائے۔ اے گال سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ اے سینے دا فیضان سمجھ آندہ کہ نہیں؟ یہ فیضان ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ اتنی بڑی درگاہ ہے اور اتنی بڑی بارگاہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیر و اعلام النبلاء کے اندر روایت موجود ہے، اور بعض روایات کے مطابق تو یہ ساری سند اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام علی مقام روایت کرتے ہیں اپنے بابا حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ سے، اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب هذین واباهما وامهما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرے، جو میرے ساتھ محبت کرے، ان دونوں کے ساتھ بھی محبت کرے، ان دونوں کے والد کے ساتھ بھی محبت رکھے، ان کی ماں کے ساتھ یعنی سیدہ فاطمہ کے ساتھ عقیدت رکھے، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس محبت کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو جنت کا وہ درجہ عطا فرمائے گا جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمانا ہے۔ یعنی ان کی محبت یہ فیضان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قریب کر دینے والی ہے۔ اگر جنت میں آپ کو قریب کر دے گی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی اگر دنیا میں آپ ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس دنیا میں بھی آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے بابا کے ساتھ محبت کرنے والا، ان کی والدہ کے ساتھ عقیدت رکھنے والا، قیامت کے دن ہمارے والے درجے میں ہوگا جنت میں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو ہمارے قریب رکھے گا۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ حدیث بڑی سننے کے قابل ہے۔ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شداد راوی سنن نسائی کی روایت، سنن نسائی کی روایت فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز ہو رہی تھی، زور کی نماز تھی یا عصر کی، تو دونوں شہزادوں میں سے کوئی ہے، امام حسن تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے، فرماتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب آپ سجدے میں جاتے ہیں نا تو دونوں میں سے کوئی ایک شہزادے تھے، امام حسن یا حضرت امام حسین، فرماتے جیسے حضور سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتے۔ فرمایا کہ سجدے کی کیفیت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نا، جب سجدے میں گئے
تو ہم نے دیکھا کہ سجدہ اتنا لمبا ہوا. حضرت شداد فرماتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کہ شاید کہیں حضور وصال تو نہیں فرما گئے. وہ اتنا طویل سجدہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، تو ایسا کیوں، آج کیوں؟ یا یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے سجدے میں وحی کی کیفیت آ گئی. حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، سنن نسائی کی روایت فرماتے، میں سجدے دے عالم تھوڑا یہ سر چایا، سجدے میں تھوڑا سا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا معلوم نہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تیمارداری کی ضرورت نہ ہو، یعنی یہاں تک خیال آیا کہ شاید حضور وصال فرما گئے. فرماتے میں تھوڑا یہ سر چکیا تو دیکھا کہ شہزادہ حضور کے کندھوں پر سوار ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سجدے کی کیفیت میں ہے. اچھا اب ایک گل تے دسو، کیا یہاں بنتا نہیں تھا کہ آگے بڑھ کے اتار دیتے؟ وہ بولو نا یار، پریشان ہو گئے بھئی، آپس سے بیٹھے کہ ڈر گئے ہو تو بولو، کیا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ آگے بڑھ کے اتار دیتے؟ لیکن اتارا نہیں. اچھا پھر ایک بات اور ہے، اب سجدے سے سر اٹھا تو لیا تھا، کہتے بھائی ہون نماز دوبارہ نہ شروع کریے. توجہ ہے، نماز دوبارہ نہیں شروع کرنی چاہیے تھا. ایک بندہ سجدے میں ہو اور وہ اپنے امام صاحب کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا دے، اور جناب والا یہ ساری چیزیں کہ پتہ نہیں امام صاحب کو کیا ہو گیا، اٹھ نہیں رہے، پھر دیکھ بھی رہا ہے کہ بچہ بھی ہے. عمومی طور پہ عام آدمی کی اور عام نمازی کی بات کر رہا ہوں، تو اب تو یہ بنتا ہے پھر نماز توڑ دینی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نماز توڑی نہیں، دوبارہ سجدے میں چلے گئے. ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، یاد رکھو گے؟ بلاؤ گے تو نہیں؟ مولوی جانتے نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. مولوی کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تقویت الایمان والا یہی دیکھتا ہے، شاہ اسماعیل دہلوی کہتا ہے نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال ہے جنہوں نے سر اٹھا کے حضور کو دیکھ لیا تھا؟ ان کی ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ بھائی ہمیں تو صرف خیال آیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کہ جنہوں نے باقاعدہ سر اٹھا کر دیکھ لیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، پھر نماز میں چلے گئے اور بعد میں فتویٰ بھی پوچھا. روایت آگے چلتی ہے، بعد میں فتویٰ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ بھی لیا، اس کے باوجود یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ شہزادوں کو گھر کیوں نہیں چھوڑ کے آتے، یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، نماز میں چلے جائیں تو آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں. نہ، یہ نہیں کہا، بلکہ آداب احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں عرض کی، یا رسول اللہ آج خیریت ہی، آپ نے سجدہ بڑا لمبا کیا ہے، حالانکہ دیکھ بھی لیا لیکن پھر بھی یہی عرض کرتے ہیں، یہ احترام کا تقاضا. عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں ایسے لگا جیسے وصال فرما گئے آپ، یا وہی لانی شروع ہو گئی. فرمایا نہ وصال کا لمحہ آیا اور نہ وہی اترنی شروع ہوئی، میرا ارادہ یہ تھا نواسا میرے کندھوں پر ہے، یہ لاڈ کر لے، جب یہ اتر جائے گا تب ہم اپنا سجدے سے سر اٹھا لیں گے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا. گزارش سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کیا کیا شان انہیں عطا فرمائی ہے، آپ دیکھیے. بلکہ ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ آپ سے مروی روایت ہے. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے روایت کرتے کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جس بندے نے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آئے مبارک سے فیضان لیا ہے، غذا لی ہے، جس بندے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غذا لی ہے اور سرکار کی زبان کو چوسا ہے، اور میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کو عذاب الہی نہیں پہنچ سکتا. اور یہ اشارہ امام حسن کی طرف ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، دونوں بزرگوں کی طرف، کہ انہوں نے چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے غذا دی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں عذاب نار سے محفوظ فرما دیا. بلکہ بعض آیات میں یہاں تک آتا ہے جو بدن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کر جائے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں نہ جلائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے 70 نکاح فرمایا آپ نے، 70 نکاح، اور بعض روایات کے مطابق 90 نکاح فرمایا آپ نے. اور اس کی حکمت شارحین یہی لکھتے ہیں، فرمایا حسن سخی ہے، بانٹنے والا ہے، اس کو معلوم ہے ہم نے غذا بھی لی ہے اور ہم نے پرورش بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پائی ہے، حضور کے ساتھ پائی ہے. کئی بار یہ بدن مس ہوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ.
اگر ہمارے اس جسم کے ساتھ کئیوں کو فیضان پہنچتا ہے تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ فرمایا یہ جو کثرت نکاح ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جناب سے کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہ جس کے ساتھ جسم مس ہو جائے گا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کو چونکہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہمارا کیا جاتا ہے؟ اگر یہ شرف کئیوں کو مل جاتا ہے سرکار کی امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں گھر داخل ہوا، میں نے دیکھا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہے، اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی موجود ہیں، تو دیکھا کہ دونوں شہزادے کشتی کار رہے ہیں، امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کشتی کار رہے ہیں۔ میں نے دیکھا بڑی عجیب بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خذ یا حسن حیا یا حسن، خذ یا حسن حیا یا حسن، اے حسن آگے بڑھو، حسن پکڑ لو، حسن لپک لو، حسن حسین کو جو ہے وہ تم نیچے گراؤ، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یعنی یہ جملے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتے جا رہے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، تعجب کی بات ہے، امام حسن بڑے ہیں اور شہزادے امام حسین چھوٹے ہیں، حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ چھوٹے کی حوصلہ افزائی فرمائیں، آپ امام حسن کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ فرمایا عائشہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بس میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں، لیکن میری نگاہ دیکھ رہی ہے جب میں کہتا ہوں نا حیا یا حسن تو جبریل سامنے موجود ہے، وہ کہتا ہے حیا یا حسین، حیا یا حسین، خذ یا حسین، حیا یا حسین، خذ یا حسین۔ پر میں ادھر میں حسن کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، وہاں جبریل امین علیہ السلام حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور میں ایک جملہ اس پر بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم سید ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کا شکر ہے بات سمجھا سکتے ہیں آپ کو، یہ جملہ سمجھنا، یہ یاد رکھنا، یہ شاید اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی میدان میں اترے تو یہ یاد کر لینا یہ مصطفیٰ کی حمایت کے ساتھ آتے ہیں۔ جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جب بھی آتے ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تائید کے ساتھ آتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ بھی سن لو، یہی بات ہم کہتے ہیں جب امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آتے ہیں تو جبریل امین کی تائید کے ساتھ آتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اہل سنت کا یہ موقف ہے، ہم یہی تو کہتے ہیں جس کے ساتھ حسن کی صلح ہے اس کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور جس کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ اے موقف ٹھیک نہیں؟ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون فرد ہے؟ بخاری پڑھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا خطبہ دے رہے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، دیکھا اجرے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے آئے اور چھوٹی عمر ہے تو آپ چونکہ رش ہے اصحاب بیٹھے ہیں، چونکہ آپ صفے چیرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کبھی آپ گرتے ہیں پھر سنبھل جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں پھر سنبھل جاتے ہیں۔ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خطبہ موقوف فرمایا اور اٹھ کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا، خطبہ موقوف فرمایا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا، اٹھا کر لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے پہلو میں بٹھایا، دائیں طرف بٹھایا، منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آج تک ہمیں یہ منظر بھولا نہیں کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نگاہ امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نگاہ اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں، پھر امام حسن کو دیکھتے ہیں، پھر اصحاب کو دیکھتے ہیں، یہی تسلسل جاری رہا، یہی تسلسل جاری رہا کافی دیر تک، ایک نظر امام حسن پھر ایک نظر اصحاب، پھر ایک نظر امام حسن پھر ایک نظر اصحاب۔ فرمایا جب توجہ بن گئی تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب سے ارشاد فرمایا، بخاری فرمایا ان ابنی ھذا سید، جملہ بڑا سننے کے قابل ہے، فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا حسن، فرمایا یہ سردار ہے، یہ سید ہے، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، بلعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین او کما قال علیہ السلام، فرمایا ان قریب جب اہل اسلام کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان خون ریزی ہو جائے، جنگ ہو جائے، کئی لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جائیں، فرمایا یہ میرا بیٹا اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے وجود کے سبب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔
فرمایا اس کے ذریعے سے صلح ہو جائے. یہ صلح والا وجود ہے, یہ صلح والا وجود ہے. میں بڑے افسوس کے ساتھ اہل سنت کا یہ طریق نہیں تھا, اہل سنت کا یہ طریق نہیں تھا. اور ہم نے تو کبھی بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تعریض بھی نہیں کی تھی, اشارتاً کنایتاً بھی. کبھی کوئی ایسا جملہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف ہے, بلکہ حضور کے کسی گھر کے کسی فرد کے خلاف بھی ہے, آج تک کبھی ایسا جملہ نہیں کہا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جماعت یعنی اہل سنت و جماعت کے نام لینے والے ایک شاہ جی, انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا. انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاہ کون ہوتا ہے. کہتے میں بتانے لگے شاہ کا معنی کیا. کہتے میں دسنا بھائی شاہ کون ہوتا ہے. کہتے شاہ وہ ہوتا ہے جو پھیل جائے. یہ جملہ سنا کہ شاہ وہ ہوتا ہے جو پھیل جائے, اور جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کر دے وہ شاہ نہیں ہوتا. یہ بڑی زیادتی کی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اہل اسلام کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائی, ایک حضرت امیر معاویہ کی جماعت ہے, ایک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے. تو یہ اشارہ بنتا ہے کہا کہ جو سر جھکا کے سب کچھ حوالے کر دے تو وہ شاہ نہیں ہوتا. یہ بڑی ہلکی بات انہوں نے کی, بڑی ہلکی بات کی. میں ایک جملہ اس پر کہنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں علامہ بدر الدین عینی اور شارح بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام دیتا ہوں. یقین جانی 600 سال 800 سال پہلے کے مؤلفین ہیں یہ, محدثین شارحین, اور کیا ان کو اللہ نے فراست عطا فرمائی. جملہ ایسا لکھا کہ آج 800 سال کے بعد ہمارے کام آ رہا ہے. جب ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جھکا کے سب کچھ حوالے کرنے والے ہیں تو شاہ نہیں, تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں, فرمایا فلا اسیدہ ممن سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ. یہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ جملہ سمجھنا. فرمایا اس سے بڑا بھی تمہیں کوئی سید نظر آتا ہے جس کو حضور خود سید فرما دیں. علامہ بدر الدین عینی, یقین جانو اگر علامہ بدر الدین عینی کے زمانے میں ہم ہوتے نا, یقین جانو ہاتھ چوم دے ہونا تھے. جس قلم کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے نا, ان کی قبر پر بھی سلام. اور سارے مشکات علامہ طیبی رحمت اللہ تعالی علیہ تو اس سے بھی بڑھ کر حد کر گئے. امام بدر الدین عینی نے تو یہاں تک کہا تھا, فرمایا اس سے بڑا سید ہو ہی کوئی نہیں سکتا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید فرما دے. لیکن علامہ طیبی فرماتے ہیں دیکھو کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کیا چھلکتا ہے. حسن کو دیکھو تو یہاں تمہیں سیادت نسبی بھی نظر آئے گی, سیادت حسبی بھی نظر آئے گی. یہاں امام حسن میں تمہیں سیادت علمی بھی نظر آئے گی, سیادت عملی بھی نظر آئے گی. اگر حضور کی اولاد میں تمہیں نسب کا سردار دیکھنا ہے, حسب کا سردار دیکھنا ہے, علم کا سردار دیکھنا ہے, عمل کا سردار دیکھنا ہے, تو فرمایا یہ حسب نسب علم عمل کا مجسم سردار اگر کوئی اللہ نے بنایا ہے تو وہ سرکار کی اولاد کا فرد حسن مجتبیٰ کو بنایا ہے. فرمایا یہاں حسب بھی ملتا ہے, یہاں نسب بھی ہے, یہاں علم بھی ہے, عمل بھی ہے. اور علم کے کیا کہنے, داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا. فرمایا حضور ہم آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں. یہ داتا صاحب کے لفظ ہیں, اس خط کا متن پڑھیے آپ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خواجہ حسن بصری اپنے زمانے کے امام الاولیاء ولیوں کا امام, انہوں نے یہ جملہ کہا, امام حسن کی بارگاہ میں خط لکھا. فرمایا حضور آج تقدیر کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے اور آج معتزلہ بھی آ گئے. اہل سنت کے خلاف انہوں نے نئے نئے عقیدے گھڑ لیے ہیں. لیکن ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں, بتاؤ تقدیر کے بارے میں تمہارا گھر کیا کہتا ہے, اور جو نظریات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں بتاؤ آپ کا گھر کیا کہتا ہے. خواجہ حسن بصری کا جملہ سنیے امام حسن کے لیے. فرمایا بڑے بڑے عالم اس زمانے میں موجود, لیکن آپ چونکہ اہل بیت کے فرد ہیں, اور اہل بیت کا یہ اعزاز ہے, ان کا علم اللہ کے علم سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں. فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا الہامی علم دیتا ہے. اور اس زمانے میں جبکہ آپ اسی گھر کے فرد ہیں اور سردار ہیں اس گھرانے کے, ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے آپ کے گھر کا نظریہ کیا, جو آپ فرما دیں گے وہی ہمارے گھر کے لیے حرف آخر ہو جائے گا, وہی ہمارا عقیدہ ہو جائے گا, وہی نظریہ ہو جائے گا. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ تو یہاں تک اعزاز پیش کرنے والے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک وصف یہ ہے آپ سخی ہیں. سخی بادشاہ سنے تھے کبھی, آندھے نا سخی بادشاہ, سخی بادشاہ. اور آپ یقین جانیں گے جتنا بڑا سخی حضور کی اولاد میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے, اللہ اکبر, اس کی مثال ہی نہیں ملتی. حضرت عبداللہ بن جعفر بن طیار
اور حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، تینوں بزرگ حج کے لیے جا رہے تھے۔ زاد راہ ختم ہوا، یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے لکھا، کہتے زاد راہ ختم ہوا نا تو دور کہیں نگاہ کی تو ایک نا چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی، تو تینوں بزرگ وہاں حج کے لیے جا رہے تھے، تینوں بزرگ وہاں داخل ہوئے تو وہاں ایک مائی صاحبہ بوڑھی اور نادار، ان سے کہا، فرمایا مائی صاحبہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے تو ہمارا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے پاس کچھ شے کھانے کے لیے ہے، ہم قیمتاً خرید لیتے ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے کہا جی گھر میں اور تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، اے نکر سے ایک بکری کھڑی ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ اس کو ذبح فرمائیے، اس کو تناول کر لیجئے، کھا لیجئے، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آپ نے اس بکری کو ذبح کیا، خود پکایا، پکا کر خود بھی کھایا، حضرت امام علی مقام کو بھی کھلایا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو بھی کھلایا، اور جو مائی صاحبہ تھی ان کو بھی کھلایا، اور جانے لگے نا تب معلوم ہوا کہ گھر میں نا اس بکری کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں، اور مائی کا اپنا گزر اوقات جو ہے وہ فقط اس بکری کے دودھ پر ہوتا تھا اور کوئی سی چیز سے نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، فرمایا مائی صاحبہ جب آپ کے پاس اس کے علاوہ سامان اور ہے کوئی شے نہیں تو پھر آپ نے کیوں یہ اصرار کیا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں جانتی تو نہیں، لیکن تمہارے چہرے ایسے ہیں جب تم نے بات کہی ہے نا میرے سے نہ ہوئی نہیں، فرمایا تمہارے چہرے ایسے ہیں میرے سے نہ نہیں ہو۔ اچھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، فرمایا اچھا مائی آج ہمارے کام آئی ہے، زندگی میں کبھی ہماری ضرورت پڑے نا تو ہمیں یاد کرنا، زندگی میں کبھی ہماری ضرورت پڑے تو ہمیں یاد کرنا۔ آج کیا، عرصہ دراز گزر گیا، سال آج سال کے بعد کو 2-4 سال گزر گئے، جتنا بھی عرصہ گزرا، کہتے ہیں وہی مائی مدینہ منورہ میں اس کے احوال یہ آ گئے، حال یہ ہو گیا اس کا، وہ بیچاری مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ کہتے ہیں وہ خاتون جو ہے نا وہ مائی مانگتی کہیں مدینے آ گئی، تو یہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر، اپنے کشانہ مقدس کے اجرا کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے، تو آپ کی نظر پڑی مائی پر، آپ نے فوراً خادم کو کہا اس مائی کو بلاؤ ذرا، مائی کو بلایا، کہا مائی صاحبہ مدینے خیر سے آئی ہیں؟ کہا مانگنے والی ہوں، مانگتے مانگتے یہاں آ گئی ہوں، اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں۔ اور میں مجھے پہچانا، اسے کہا جی نہیں، اور میں تو نہیں پہچانے، آسا تے پہچان لیا، ہم نے پہچان لیا ہے اور ہمارا تیرے ساتھ وعدہ تھا۔ اور میں یہ آپ کو بات کہوں، یہ یاد رکھنا، یہ گھرانہ اتنا وفا والا ہے، اتنا وفا والا ہے، آپ یقین جانیے کہ دنیا تو دنیا رہ گئی، اصل ان کی ذمہ داری یہ ہے اے نہ اوتھے نہیں بھولنا، اصل ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہاں نہ بھولنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو شرف ایسا عطا فرمایا۔ تو بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائی صاحبہ سے کہنے لگے کہ فرمایا تجھے تو نہیں یاد، بہرحال ہمیں یاد ہے، اگر تیرے یہی حال آ گئے ہیں تو سن آج ہم تجھے کچھ دے کر بھیجتے ہیں۔ کہا جی اچھا انتظار کرو، خادم کو بلایا، خادم کو بلا کر فرمایا ایسا کرو ان مائی صاحبہ کو ساتھ لے جاؤ منڈی، اور وہاں لے جا کر 1000 بکریاں، 1000 بکریاں، 1000 بکریاں منڈی سے خرید کر اس کے حوالے کر، اور پھر بھی خالی نہ بھیجیں، 1000 اشرفیاں بھی اس کو میری طرف سے دے، اور جب یہ ذمہ داری پوری کر لینا تو اس کو جانے نہیں دینا بلکہ امام علی مقام حضرت امام حسین کے پاس لے جانا، امام حسین کے پاس لے جانا۔ اچھا وہ خادم نے 1000 بکریاں خریدی اور مائی صاحبہ کو ساتھ لیا، 1000 اشرفیاں بھی دیں ساتھ، ان 1000 بکری اگے لائی ہوئے، پیچھے ایک مائی چل رہی ہے، ایک خادم چل رہا، تو یہ مذاق سمجھتے ہو، 1000 بکری اچھا ساتھ لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر نہ دستک ماری، امام علی مقام باہر تشریف لائے، فرمایا جی امام حسن نے بھیجا ہے یہ مائی صاحبہ کے بارے میں۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے بھی پہچان لیا، فرمایا مائی خیریت سے آئی ہو، کیا بات ہے آج مدینے آ گئی؟ کہا جی معلوم نہیں، میں تو مانگتے مانگتے آ گئی ہوں یہاں پر۔ فرمایا اچھا ٹھہرو، اب امام علی مقام کو بھی یاد آ گیا، خادم سے کہا بازار جا 1000 بکریاں خرید، وہ بھی اس کے حوالے کر، اور 1000 اشرفیاں میری طرف سے بھی اس کو دے دے، وہ بھی دے۔ اچھا وہ خادم پھر گیا منڈی سے، پھر 1000 بکری خریدی، خرید کر جناب 2000 بکریاں انہیں اگے لائیاں، 2000 دا بورا اس نے پکڑیا جناب والا اور چل پیا نال نال۔ اچھا امام علی مقام حضرت امام حسین نے یہ جملہ فرمایا میری بکری ایسی نہیں سکھا دی، عبداللہ بن جعفر بھی نال سن، انہوں کو لے جا، انہوں کو لے جا۔ اچھا وہ 2000 بکریاں کے لائیاں، 2000 اشرفیاں جناب والا، مائی صاحبہ کو ساتھ لیا، حضرت عبداللہ بن جعفر کے دروازے پر دروازہ مارا، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں جی کدو آئے ہو؟ کہا جی مائی صاحبہ حضرت امام حسن نے بھیجا ہے، پھر اس کے بعد امام حسین کے دروازے پر آئے، انہوں نے بھیجا ہے، وہ دیکھا انہوں نے بھی پہچان لیا، اچھا زاد ہے،
حضرت عبداللہ بن جعفر چچا زاد ہے، فرمایا اچھا ایم آئی ہوئی ہے، اس کو ہم پہچان گئے. تو فرمایا ایسا کر منڈی چلا جا، 2000 بکریاں خرید اور 2000 اشرفیاں اس کے حوالے کر. 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں اس کے حوالے کر. وہ خادم کہتا ہے عجیب بات ہے، حضرت امام حسن نے 1000 بکری 1000 اشرفی، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 بکری 1000 اشرفی اس کے حوالے کی ہے، آپ 2000 کیوں؟ اور میں سمجھ نہ اللہ دیا بندیا، وہ نواسہ رسول ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، اور وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں. میں سیدہ فاطمہ زہرا کا بیٹا نہیں ہوں. یاد رکھیے بات، ان کا 1000 ہو نہ تو تب میرا 2000 جا کر ساتھ کچھ ملے تو کوئی کام کرتا ہے. اور میں یہ کر کے علماء فرماتے اس کے تحت، فرمایا اس گھرانے کی یہ ذمہ داری ہے، اس گھرانے کے دروازے پر اگر کوئی بندہ احسان کر دے نا، ان کے ساتھ احسان کر دے، پھر کبھی اس کی مانگنے کی ذمہ داری آ جائے، فرمایا اس گھرانے کو اللہ نے احسان عطا فرمائی، یہ دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ جب بندہ مدینے داخل ہوتا ہے تو غریب ہوتا ہے، جب مدینے سے باہر جاتا ہے تو اس جیسا امیر ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شان بخشی ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو. اور جس وقت وصال کا وقت آیا نا، وصال کا وقت آیا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے. یہ بات بڑی سننے کے قابل ہے، آپ یقین جانیے اس سے بڑا جملہ مجھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کہیں نہیں ملا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ اپنی جگہ رہا، سارا وہ سب کچھ اپنی جگہ رہا، لیکن جو بات حضرت امام علی مقام نے یہاں جو حوالے دیے ہیں نا اس مقام پر آ کر، یقین جانیے اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں. وصال کا وقت قریب آیا تو ہوا یہ کہ آپ کو نا پریشان حال دیکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ برادر عزیز امام حسن کچھ پریشان ہے، نزاع کی کیفیت میں ہے. اس کا مطلب یہ کبھی نہیں سمجھنا اہل بیت کے بارے میں، یعنی اولاد رسول کے ان افراد کے بارے میں کہ شاید ہو سکتا ہے انہیں اپنے انجام کے بارے میں کوئی ڈر خوف تھا. نہ، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب سن لیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو آپ کو ان کے انجام کے بارے میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں، تو ان کو خود اپنے انجام کے بارے میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا نا، بلکہ یہ جانو یہ خاصوں کا مقام مرتبہ ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی رب العالمین جل وعلا کے جلال اور خوف سے خائف رہتا ہے، خشیت رکھتا ہے، دل میں اپنے رب کا ڈر رکھتا ہے. فرمایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت کا مرتبہ ہے کہ آپ نزاع کی کیفیت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے آپ جو ہے وہ خائف ہیں، خشیت فرما رہے ہیں. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بھائی حسن آپ پریشان ہیں، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. فرمایا اب یہ امام حسین کا جملہ سننا. فرمایا بھائی پریشان نہیں ہونا، پریشان نہ ہونا، اس لیے کہ یہاں ظاہر کی آنکھ بند ہوگی نا تو میری گارنٹی ہے تم دیکھو گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے استقبال کے لیے تمہیں سامنے نظر آئیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہوں گے، آپ کی نانی صاحبہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے موجود ہوں گی. فرمایا میرے بھائی، میرے بابا مولا علی ہمارے سامنے موجود ہوں گی، والدہ صاحبہ سیدہ فاطمہ زہرا سامنے موجود ہوں گی، ہماری خالائیں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ سامنے موجود ہوں گی، ہمارے چچا جعفر طیار موجود ہوں گے، ہماری پھوپھی ام ہانی سامنے موجود ہوں گی، اور ہمارے ماموں قاسم سامنے ہوں گے، عبداللہ اور ابراہیم بھی سامنے ہوں گے. فرمایا یہ سارا خاندان جس وقت تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، حسن تم کیوں گھبراتے ہو، کس بات سے گھبراتے ہو؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ واقعی ایسا ہے، روایت ملتی ہے، مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا سارا منظر، شہادت امام علی مقام کا سارا منظر میدان کربلا میں خود ملاحظہ فرمایا. اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت افزائی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کے وصال کے وقت بھی تشریف لے آئیں؟ اولاد رسول کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہونا چاہیے، یاد کر لو کہ ان جیسا تعلق اور کسی کا ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ یہ محبت دنیا آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالی، امام حسن کے پوتے عبداللہ بن حسن، یہ باہر دروازے پر نا ایوان میں دستک دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، خادم نے آ کر بتلایا کہ جی عبداللہ بن حسن آئے. فرمایا آنے دو.
اچھا یہ شہزادے نا، ان کے بارے میں امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شہزادے ایسے تھے کہ نا بہت زیادہ جو پرگوشت تھے، بہت زیادہ وزن تھا ان کا نا، بہت موٹے تھے اور چھوٹی عمر 10-12 سال عمر تھی ابھی. اور آپ دیکھیں جمال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سر سے لے کر ناف تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا سینے تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں. یہ فیضان آگے اولاد میں منتقل ہوا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر کھڑا ہے، دستک دی، خادم آیا، فرمایا بلاؤ اندر. جب اندر آئے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ایوان سارا پریشان تھا. فرمایا خلیفہ راشد، خلیفہ راشد، اور استقبال کے لیے 10-12 سال کے بچے کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بڑی عجیب بات ہے. اچھا اس سے بھی زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی اس وقت دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ وہ 10-12 سال کے شہزادے کو اپنے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا. فرمایا شہزادے کس کام سے آئے؟ حاجت بتلائی، کام بتایا، اس وقت ہو گیا. فرمایا شہزادے آپ کا کام ہو جائے گا لیکن ایک مہربانی کریں، آئندہ کے بعد آپ نے میرے ایوان میں دستک نہیں دینی. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا آئندہ کے بعد میرے ایوان میں آپ نے دستک نہیں دینی، بلکہ خادم بھیجا کرو، جو ضرورت ہوگی آپ کی پوری کر دی جائے گی. آپ نہ آیا کریں، آپ نہ آیا کریں، جو آپ کی خاطرداری کرنی ہے، جو حاجت ہے آپ کی، آپ گھر میں رہا کریں، خادم بھیجا کریں، پوری کر دی جائے گی. اچھا جب بات ہو گئی جانے لگے نا حضرت عبداللہ بن حسن، یہ اولاد کا تیسرا فرد، امام حسن کی اولاد کا تیسرا فرد. جانے سے پہلے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں سلوٹ پڑتی تھی نا، ہیلدی تھے نا، موٹے تھے، پرگوشت تھے، یہاں سلوٹ پڑتی تھی، تو یہاں سے پکڑ کے نا کچھ دبایا بڑی زور سے. وہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ جس وقت آپ نے تکلیف محسوس کی نا تو آپ نے آہ کی، اف کیا تکلیف کے ساتھ، تو فوراً چھوڑ دیا. فرمایا آپ کو تکلیف محسوس ہوئی؟ فرمایا ہاں ہوئی. عرض کیا کہ حضور اس لیے نہیں دی کہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا تھا، نہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت کے دن، عرض یہ ہے مقصد یہ ہے اگر قیامت کے دن یہ تکلیف میری یاد آ جائے اور یہ ذہن میں آئے کہ یہ تکلیف مجھے عمر بن عبدالعزیز نے پہنچائی تھی، تو خدا را میرا ایک کام کرنا، رب کے حضور میری شفاعت کر دینا. عمر بن عبدالعزیز فرمایا رب کے حضور میری شفاعت کر دینا، میری سفارش کرنا. اچھا آپ چلے گئے، تشریف لے گئے. بعد میں ایوان والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے، 10-12 سال کا بچہ ہے، ایک تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، یہاں جھی نہیں بھرا تو تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا ہے، اور یہاں تک بھی جھی نہیں بھرا تو یہاں یہ بھی کہہ دیا کہ خادم بھیج دیا کرو، خود نہ آیا کرو. اچھا اس میں بھی جھی نہیں بھرا تھا، کیا تمہیں یہ بات زیب دیتی ہے تم مکہ کے خلیفہ ہو، اللہ نے تخت و تاج تمہارے سر پہ رکھا ہے، سارا کوئی تمہارے پاس ہے، تو تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ 10-12 سال کے بچے کو تم یہ بات کہتے ہو کہ قیامت کے دن میری سفارش کر دینا، شفاعت کر دینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں نہیں پتا، میرے تک یہ حدیث پہنچی ہے، یہ خبر پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا جگر پارا ہے، جو شے اسے راضی کرے وہ دراصل میرے راضی ہونے کا سبب ہے، اور جو اسے ناراض کرے وہ میری ناراضگی کا سبب ہے. فرمایا بخدا اگر فاطمہ زہرا آج موجود ہوتی اور یہ دیکھ لیتی کہ میں ان کی اولاد کی عزت احترام کیسے کرتا ہوں، بخدا فاطمہ زہرا راضی ہو جاتی. اور جب فاطمہ زہرا راضی ہے تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا یقین ہے، حضور راضی ہے. فرمایا میں نے عبداللہ بن حسن کی عزت افزائی نہیں کی، بلکہ ان کی صورت میں فاطمہ زہرا کی عزت کی ہے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے، اور یہ حدیث میں مجھ تک پہنچی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں فرمایا یہ حدیث میں مجھ تک پہنچی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہر فرد کو شفاعت کا اذن دے گا. فرمایا تمہیں نہیں پتا میں نے تو اپنے انجام کی صحت کا انتظام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں شفاعت کا اذن دینا ہے، اگر انہوں نے سفارش کر دی، زبان ہلا دی، تو پھر عمر بن عبدالعزیز سے حساب نہیں لیا جائے گا، اولاد رسول کا حوالہ ہو گیا تو رب کی طرف سے حکم آ جائے گا جانے دو عمر بن عبدالعزیز کو بھی جنت کے اندر جانے دو. فرمایا ہم نے تو اپنی جنت کا انتظام کیا ہے. اچھا آپ اندازہ فرمائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور کچھ کے تیسرے بندے پر، تیسری نسل پر جا کے اس قدر احترام کرتا ہے، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور خود امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا ادب احترام کر کے دکھاتے. اور یہ امت کا اتفاق ہے. دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف، میں عائشہ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں فرمایا کہ
इमाम हसन में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा में विलायत के एतबार से वही निस्बत है जो हजरत इसहाक और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम में है। नबूवत का मकाम बहुत ऊंचा है। आप जिस वक्त अहले सुन्नत के मिंबर पर सुन रहे हो ना, तो उस वक्त मुकाबले की तमन्ना कभी ना किया करें। ये ना सोचा करें कि शायद अंबिया का और औलिया का मुकाबला करवाते ना, मुकाबला नहीं, ये महज एक तमसील है, बात समझाने की ये एक अंदाज है। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के दो फर्द, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दोनों बुजुर्गों को देखें आप। जिस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को देखते हैं आप, तो औलाद के अंदर कसीर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आपको नजर आते हैं। लेकिन जिस वक्त बनी इस्माइल में आप आते हैं, तो नबी सिर्फ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, हर जमाने के अंदर मुअज़्ज़ज़ अफराद, इज्जत वाले अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला भेजता रहा है। फरमाया जिस वक्त आप हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के इन दो शहजादों की विलायत को देखते हो, तो तुम्हें यही निस्बत नजर आती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद को देखा जाए तो हर नस्ल में, हर कर्न में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला औलिया भेज रहा है, कसरत के साथ आ रहे हैं। लेकिन जब इमाम हसन की औलाद में देखते हैं तो मुअज़्ज़ज़ अफराद तो आ रहे हैं, वली किसी किसी जमाने में आता है, ठहर ठहर के आता है। कभी दादा साहब आते हैं, कभी सरकार बगदाद हुजूर को पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया लेकिन इसके बावजूद वहां देखिए कि औलाद बनी इस्माइल के अंदर, बनी इस्माइल में जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को भेजकर अल्लाह ने करम की इंतहा कर दी है, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद पर करम की इंतहा ये है कि इसका एक सिरा इमाम हसन से शुरू हो रहा है, और जब इख्तिताम की बात आएगी तो इमाम महदी जैसा फर्द भी हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से अल्लाह तबारक व तआला जाहिर फरमाएगा। इमाम महदी का ज़हूर हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से है। और ये तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, आप अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। मैं आले सुन्नत आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो सब पाकीज़ा मसलक आपको दिया है, आप यकीन जानिए ऐसा मसलक हो ही नहीं सकता। आप नाज कीजिए। और जिस तरह यहाँ इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाकीज़ा नाम की निस्बत के साथ जमा हुए हैं, आप इमाम हसन को याद किया करें, इसलिए कि जिस इज्जत अफजाई के साथ आपने अहले बैत का तज़किरा करना है, यार लोगों ने कोई नहीं करना। ए मेरे को सुन लो। और एक बात मैं और आपके साथ करता हूँ। यहाँ कल मेरा भाई मुझे बता रहा था, छोटा भाई वकील है, कहने लगा कि मुझे किसी काम के सिलसिले में, वकालत के सिलसिले में एक जगह जाना शुरू हुआ। 28 सफर दे लिहाज दे नाल 11 जलूस कढ़िया वर्दी वाले, जलूस कढ़िया वर्दी वाले, समझ दो नहीं समझते, वर्दी वाले नहीं समझते। जड़े आजकल मुहर्रमुल हराम में जो जिनका ज्यादा इजहार होता है, कहते इन्होंने जुलूस निकाला हुआ, कहते हैं मैं देख के तौबा कर उठे। कल मुझे कहते हैं, मेरे वालिद साहब मुझे मना करते हैं, कहते हैं तू होली बोलिया कर ना, क्या कर, किसी ने कुछ ना क्या कर, बस फजाइल बयान करिया कर, शाना बयान करिया कर। लेकिन अब वो तबीयत ऐसी होगी, जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर गैरत आती है, शर्म आती है, हया आती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस पाक है, हुजूर के फरमान का मफहूम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस जमाने में मेरे असहाब पर, मेरे सहाबा किराम की इज्जत पर हमला हो जाए और आलिम अपना इल्म जाहिर न करे, तो उस पर लानत है। ये आलिम है, मेरे असहाब की इज्जत पर हमला हो गया। और अहले सुन्नत की जुबान में जब असहाब का जिक्र किया जाता है, तो अहले बैत अज खुद उसमें शामिल होते हैं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है, इमाम हुसैन सहाबी रसूल है। अगर उनकी इज्जत पर हमला हो जाए तो फिर असा होने नहीं बोलना, तो कदों बोलना, फिर मर जाना बेहतर नहीं। नहीं गुजारिश समझ आई जी। उन्होंने कहता जी मुझे कहता है, ओए इन्होंने माफी कदी ना दई। वो प्यार के साथ मुझे ऐसे ही जैसे भाई बुलाते हैं ना, है मेरे से छोटा लेकिन तू तराक करके मुझे बुलाता है, कहता है ओए इन्होंने माफी कदी ना दई। पहले सोच रहे हैं कि नहीं यार इस तरह ये सख्त गल्ला नहीं करनी चाहिए। कहते जो आज देख के आए वो कल अपनी आंख से देख के आए। क्या कहते इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का जनाजा निकालना, जनाजा बना के इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला का कफन दफन करके, सारा कुछ करके, ताबूत बना के, और अच्छा ऊपर तीर शीर भी लगाते हैं, वो सारा कुछ जो भी उनका है। बहरहाल वो मसला छोड़िए। कहते लेकिन जो तौहीन की बात है वो ये कि लोग तबर्रुक समझकर उस जनाजे की तरफ लपक पड़े, उस जनाजे की तरफ लपक पड़े। और क्या किया, जिसके हाथ में ताबूत आया वो ताबूत खींच रहा है, जिसके हाथ में कफन आया मसनूई वो कफन खींच रहा है। कहते एक बंदा मेरे सामने खड़ा होकर मुझे ये बात कहता है, कहता जी आज मेरे वारे न्यारे हो गए। क्यों? वो साथ वाला बंदा था, उसने पूछा क्यों भाई की होया तेरे वारे न्यारे हो गए? कहते जी आज इमाम हसन का कफन मेरे पास आ गया, इमाम हसन का कफन मेरे पास आ गया था। बस जब मैं वहां से निकला हूं तो मुझे एक माई कहने लगी कि मैं तेरे घुटनों को हाथ लगाती हूँ, हाथ जोड़ कर कहती हूँ कफन बतौर तबरुक दे मैंने दे। कहते मैं उसको दे आया। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं?
اے ذکر بہتر ہے یا اے عزت والا ذکر بہتر ہے؟ اور بولو یہ عزت والا ذکر بہتر ہے یا وہ ذکر بہتر ہے؟ یہ عزت والا ذکر بہتر ہے. اس میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں جتنے توہین کرنے والے اہل بیت کے یہ ہیں اور وہی کوئی نہیں سکتا. نام اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں لیکن در باطن در حقیقت یہ جناب والا توہین کرنے والے ہیں. امام حسن کی کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھرانے کی. تو بہرحال حق بات یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل بیت عزت والے، احترام والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب بھی عزت والے، احترام والے. ان کا ذکر خیر کیا کریں اور یہ بھی یاد رکھیں اپنی اولادوں کے نام رکھا کرو یار ان کے ناموں پر. یہ جو تلاش کرتے ہوئے ایسا نام لائیں کہ جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو، تو کیا وہ نام اچھا نہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا ہے؟ بھئی وہ نام بہتر ہے جو سرکار نے رکھ دیا یا وہ نام بہتر ہے جو کسی نے بھی نہیں رکھا؟ اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے نام پر رکھیں، کسی کا نام حسن رکھیں، کسی کا نام حسین رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سے دعا کریں یا اللہ جن کے نام کی نسبت سے رکھا ہے ان کا فیضان بھی اس کو عطا فرما. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور کچھ تذکرہ مجھے حکم ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کرنے کا، یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں. جمع الجوامع کے اندر ایک حدیث پاک حافظ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رائے ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت کے اندر ایک فرد ظاہر ہوگا، ان قریب میری امت میں ایک فرد ظاہر ہوگا. فرمایا اس کا نام صلہ ہوگا. صلہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ صلہ، صاد کے ساتھ. اور پھر اس کی تشریح فرمائی. صلہ سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جس وقت مخلوق اپنے خالق سے جدا ہو جائے، مخلوق خالق سے کٹ جائے، اور میں اس زمانے میں جو مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دے اس کو صلہ کہا جاتا ہے. جو مخلوق کو خالق کے ساتھ ملائے اور رابطہ بحال کرے اس کو صلہ کہتے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جواہر مجددیہ کے مؤلف لکھتے ہیں، فرمایا اس حدیث کا مصداق حضرت امام ربانی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا یہ مقام مرتبہ ہے، اس زمانے میں یہ ظاہر ہوگا، اللہ نے اس کو یہ شان عطا فرمائی ہوگی، قیامت کے دن یہ شفاعت کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی سفارش سے دوزخیوں کو جہنمیوں کو جنت میں ڈالتا چلا جائے گا. جواہر مجددیہ کے مؤلف کہتے ہیں یہ حدیث دلالت کرتی ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے شان آپ کو عطا فرمائی ہے. میں آپ کے ملفوظات میں سے ایک دو باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ تعلیمات بزرگوں کی ہمارے سامنے آ جائیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کردار تو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک مدت تک انہیں اس دنیا میں رکھتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے جوار رحمت میں بلا لیتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو رب العالمین جل وعلا بقا عطا فرماتا ہے. تو تعلیمات کی بقا اس میں ہوتی ہے کہ جو لوگ ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کی نسبت والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا، فرمایا آج پتہ ہے یا نہیں لیکن کل قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کا ملفوظ مبارک ہے، آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے. فرماتے ہیں آج کوئی بندہ یقین کرے یا نہ کرے لیکن قیامت کے دن سب کو پتہ چل جائے گا کہ نجات کی راہ دنیا میں اللہ نے ایک ہی رکھی تھی اور اس ایک راہ کا نام اہل سنت و جماعت ہے. امام ربانی زندہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شرف عطا فرمایا اہل سنت و جماعت کو. آپ کے زمانے میں ایک مسئلہ ہوا، یہ بات مکتوبات شریف میں آپ نے خود ارشاد فرمائی. کسی ریاست میں نا ایک مولوی صاحب جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، عید کا خطبہ دے رہے تھے. تو دوران خطبہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوتا ہے جمعہ کے خطبہ میں، عیدین کے خطبہ میں، اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم کا، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، سید الشہداء امیر حمزہ کا، حضرت عباس کا، سیدہ فاطمہ زہرا کا، حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسین کا، عشرہ مبشرہ کا، ان بزرگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے ہمارے خطبوں کے اندر. وہ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے تو اس نے نا کہیں نام نہیں لیا خلفائے راشدین کا. اچھا بعد میں جس وقت نماز ہو گئی، سارے معاملات مکمل ہو گئے، تو کسی نے اس کی توجہ دلائی، کسی نے کہا کہ یار تم نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نام ہی نہیں لیا. تو مولوی اگو آکڑ گیا.
मौलवी आकड़ के आगे से कहता है, जिससे तवज्जो दिलाई ना उसको कहता है केड़ा फर्ज है, नहीं लिया तो क्या मतलब खुतबा नहीं हुआ, खुतबा तो हो गया ना। अच्छा उसने क्या किया, वो मुरीद था हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उसने खत लिख भेजा हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कि हुजूर साडी मस्जिद का मौलवी एक तो भूल गया, नाम नहीं लिया असहाब का, खुलफाए अरबा का। अच्छा आगे से जब उसकी तवज्जो दिलाई गई तो बजाय इसके कि मादरत करता है या ये कहता है मैं भूल गया हूं मुझे याद नहीं रहा, अगुआ अकड़ दे और कहता है कि भाई कौन सा फर्ज है, ना भी ले तो फिर क्या हो जाएगा। तो इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम कागज लिया, तो आपने ना जवाब लिखना शुरू किया। फरमाया उस मौलवी ने पूछना सी, बल्कि आपने जुमले का मफहूम है, आप फरमाया वो इलाके के सरदार मर गए सारे, कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोग जो समझदार लोग ने मर गए सारे, इनको हया नहीं रही कि इनकी मौजूदगी में वहां यहाँ होते हुए, और इनमें से अक्सर मेरे मुरीद हैं। फरमाया अक्सर मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद और मेरी तालीमात को समझने वाले, ये वहां होते हुए इनकी मौजूदगी में हज़रात खुलफाए राशिदीन का, सहाबाए किराम का नाम नहीं लिया गया, और मौलवी बाद में कहता है केड़ा फर्ज है, खुतबा हो नहीं जाता इसके बगैर। तो इनको शर्म नहीं आई, उसको निकाल बाहर कर दे इस मस्जिद से। और जवाब दिया, फरमाया तुम्हें ये याद नहीं आया, तुम उसको कहते कि चलो कोई नहीं फर्ज ना सही, लेकिन क्या ये मालूम नहीं आले सुन्नत की मिंबर की निशानी ही ये है, यहाँ खुलफा का नाम लिया जाता है। फरमाया जिस मस्जिद के अंदर मिंबर पे खुलफाए राशिदीन का नाम लिया जाए, ये तो अलामत होती है इस बात की कि ये मिंबर अहले सुन्नत व जमाअत का है या अहले सुन्नत की निशानी छोड़ रहा है। और ठीक ठाक उसकी सरजनिश की, फरमाया इसको फौरन मस्जिद से बाहर निकालो। और आखिर में एक जुमला कहा, फरमाया ये सख्त बातें मैंने इसलिए की हैं मौलवी के खिलाफ भी और इस इलाके के कबीले के सरदारों के बारे में, फरमाया इसलिए कि जब खुलफाए राशिदीन के हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में एक इल्म रखने वाला बंदा ऐसी बात कर रहा है कि जो उनकी शान के खिलाफ है, तो फरमाया मेरी फारूकी रग भड़क उठी, मेरा खून जो अंदर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत वाला है, फरमाया वो भड़क उठा, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरा खून गवारा नहीं करता ये बात, और ये सख्त बातें मैंने इसलिए की हैं। और अर-रिसाला में रद्द रवाफिद के अंदर आपने मुकदमे में लिखा, फरमाया ये हिंद जिसमें हम रहते हैं, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह निजाम पाक के जो मुरीद है उनका हवाला देकर फरमाते हैं, फरमाया ये तालीमात आगे चलने चाहिए, जो नक्शबंदी हजरात हैं वो भी सुने, कादरी चिश्ती सोहरवर्दी भी सुने, सारे बुजुर्ग हमारे हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं, नज़म लिखी हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो की, फरमाया ये याद रखना हिंद की सरजमीन को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ये शर्फ, मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। फरमाया जिस वक्त अकीदा तलाश किया जाए तो यहाँ आले सुन्नत व जमाअत है, और जिस वक्त फुरूई मसलक चुना जाए तो यहाँ अगर चराग लेकर भी तुम्हें कोई तलाश करना चाहे, कोई शाफी मिल जाए, कोई हम्बली मिल जाए, कोई मालकी मिल जाए, फरमाया अगर घर घर भी तलाश करो तो हनफियों के अलावा कोई एक फर्द भी तुम्हें नजर नहीं आएगा। फुरूई मसलक, आज मौलवी आंदर भी हम आजाद हैं, ना हम इमाम आजम के मानने वाले हैं, ना इमाम मालिक के साथ हमारा कोई ताल्लुक है, ना इमाम शाफी के साथ कोई ताल्लुक है, ना इमाम अहमद बिन हंबल के साथ ताल्लुक। लेकिन ख्वाजा अमीर खुसरो फरमाते हैं, फरमाया फुरूई एतबार से मज़ाहिब अरबा में से इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुक़ल्लिद यहाँ पाए जाते हैं, और अगर कोई तलाश करना चाहे तो जुस्तजू के बावजूद भी कोई बंदा शाफी हंबली यहाँ नहीं मिलेगा। रह गया अकीदा, तो हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं इंसान तो इंसान रह गए, अगर हिंद की दरियाओं की मछलियों से पूछा जाए तुम्हारा मसलक क्या है, तो वह भी जुबान अपने समंदर से बाहर आकर कहेंगी कि हम भी मसलक के एतबार से अहले सुन्नत व जमाअत होते हैं। फरमाया हिंद के दरियाओं की मछलियां भी सुन्नी है, और इनके साथ ताल्लुक इस सरजमीन का ऐसा है कि हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी के इरशादात हैं, और क्यों ना होते। आप देखिए ना कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ये शर्फ अता फरमाया, जिस वक्त पैदा हुए तो आइम्मा किराम फरमाते हैं, बुजुर्ग हमारे फरमाते हैं, इनकी सीरत निगार फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी मुलाहिजा की, बुजुर्गों ने देखा, फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में उठाया, इनके कान में खुद अजान हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला के कान में पहला नगमा जो अजान का पड़ा है किसी आम जुबान से नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से पड़ा है। और जिस वक्त विसाल का वक्त आया है तो फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी शान व आज़मत के साथ नवाजा है। ये हमारे आइम्मा किराम है, बुजुर्गान दीन है, ये हमारे असलाफ है, और यही हमारा असासा है, यही हमारी कुल कायनात है। तो आप फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला हमें इनके साथ अकीदत की तौफीक अता फरमाए। आप अहले सुन्नत व जमाअत हैं, इस बात को समझ जाएं, इमाम हसन के बारे में, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में कभी ना कोई बात ऐसी जो उनकी शान के खिलाफ हो, न करनी है न सुननी। समझ आ रही कि नहीं? अगर सादात भी हैं, सैयद भी हो, अगर
اس کو چاہیے اگر وہ خود سید ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ۔ اگر آج بندہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے، طنز کرے، انہیں سید نہ سمجھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید سمجھتا ہے؟ وہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سید سمجھتا ہے؟ تو سادات ہونے کی تو بنیاد ہی انہیں بزرگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رکھی ہے۔ ان کے ساتھ کیا فرمائے مسلک کے اعتبار سے دیکھیے، یہ سخت باتیں کچھ آپ کے سامنے ہم کرتے ہیں لیکن مجبوراً کرتے ہیں، صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یاد فرمائیے کہ وہ مسلک جس میں نجات اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے رکھی ہے وہ اہل سنت و جماعت میں رکھی ہے، اور گھبرایا نہ کریں یہ بات کہتے ہوئے، بلکہ خوشی کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا کریں، اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ مسلک ایسا ہے، آپ کو صحابہ بھی یہاں نظر آئیں گے، اہل بیت بھی یہاں نظر آئیں گے، آپ کو خواجہ حسن بصری، اویس قرنی اور جناب والا خیر التابعین سعید ابن مسیب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سرکار بغداد، شہنشاہ نقشبند، شہنشاہ سہروردِ، یہ سارے اولیاء بھی آپ کو یہیں نظر آئیں گے۔ اور کسی جماعت میں کوئی ایسا ہے، تو شاعر نے کہا تھا نا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، فرمایا اے ساڈے باپ دادا نے، اولئک آبائی یہ ہمارے باپ دادا ہیں، فجئنی بمثلہم لا ان جیسے کوئی لا کر دکھا، لا ان جیسے کوئی لا کر دکھا تو کہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس جماعت کا شرف رکھا ہے، ہمیشہ ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ تو آپ فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا آخرت کا انجام بھی انہی بزرگوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج 29 صفر المظفر کا دن مکمل ہوا، کل 30 صفر ہے، تو اگلا دن ماہ ربیع النور شریف کی آمد کا ہے۔ تو حسب معمول مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ میں یکم ربیع الاول شریف تا 10 ربیع الاول شریف تک بعد از نماز عشاء آقا جان رحمت کی آمد کی خوشی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں محافل انعقاد پذیر ہوں گی۔ 11 ربیع الاول شریف کو حسب معمول حضور کی آمد کی خوشی میں جلوس روانہ ہوگا۔ 12 ربیع النور کی صبح کو 9 بجے تا نماز ظہر تک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہوگی۔ سبھی احباب خود بھی تشریف لیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ تو پہلی محفل بروز بدھ 28 ستمبر کو بعد از نماز عشاء، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ سید مفتی محمد عارف شاہ اویسی صاحب فرمائیں گے۔ احباب شرکت فرما کر اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ اور آج سے ہم نے نماز عشاء کا وقت بھی جو ہے وہ بدل دیا ہے، یعنی 7:30 بجے نماز عشاء کی جماعت ہوگی۔ کوشش کیجیے گا تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا فرمائیں اور محفل میں شرکت فرما کر اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک شعر سے سلام کا پیش کر دیجیے، پھر